السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستوں، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یقیناً میری آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو اتنا زیادہ شیئر کریں کہ مفتی سلیمان اظہری صاحب پر جو مصیبت اور پریشانی آنے والی ہے اس سے پہلے ہم تمام سنیوں کو جاگنا ہوگا اور ہمیں بجرنگ دل، RSS اور BJP کے چالوں کو سمجھنا ہوگا۔ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اس جنگ کے آغاز کرنے والا ہے کون؟ کیا مفتی سلمان اظہری صاحب نے اس جنگ کو آغاز کیا؟ تو آپ کہیں گے نہیں، بلکہ اس کو آغاز کرنے والا یہ بالاتکاری نرسنگھنن ہے، جس نے شیطان نے سب سے پہلے اللہ کی توہین کی، اس کے بعد پھر اس نے قرآن کی توہین کی، پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ میں اپنے تمام سننے والے ہندو بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ یہ بتائیں کہ آخر کسی کے دھرم کے ایک ایسی شخصیت پر، ایک ایسی ذات پر کہ جس سے تقریباً 200 کروڑ لوگ بے لوث محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کہ اپنی جان سے زیادہ اس کو چاہتے ہیں، ایسے شخص پر ایسے بیڈ کامنٹس کرنا اور اتنے برے برے الفاظ، جو کہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور بڑے بڑے کافروں نے ایسے الفاظ نہ کہے جو حضور کے دور میں تھے، جنہوں نے ان کا بچپن بھی دیکھا، ان کی جوانی دیکھی اور ان کے آخری ایام تک سب کچھ کافروں نے دیکھے، مگر کسی کافر نے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے جیسے کہ اس بالاتکاری، اس پاکھنڈی، اس نربھکشی، اس جانور، اس وحشی درندے نرسنگھنن نے استعمال کیے ہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اگر کوئی شخص رام کے بارے میں یا پھر شیو کے بارے میں یا پھر دوسروں کے بارے میں کہے گا تو آپ کو ضرور برا لگے گا، کیونکہ وہ آپ کے ایسی شخصیت ہے تمہارے لیے جس کا تم احترام کرتے ہو۔ تو پھر ہمیں اس لیے قرآن مجید میں صاف صاف منع کیا گیا کہ آپ کسی بھی دھرم کے ایسے لوگوں کے بارے میں کچھ نہ کہیں جس سے دوسروں کے جذبات مجروح ہونے کا خطرہ ہو۔ لیکن اس سانڈ کو کس نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ یہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے، اللہ کی شان میں گستاخی کرے اور قرآن پاک کی شان میں گستاخی کرے؟ جب اس کی گستاخیاں بڑھتی چلی گئیں، مسلمانوں نے تقریباً ہزاروں جگہ اس کے خلاف FIR درج کرائیں، مگر پولیس بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہے، کسی نے بھی اس کے خلاف ذرہ برابر ایکشن نہیں لیا۔ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں گے تو دیکھیے، امانت اللہ خان کو فوراً اس کے خلاف FIR درج کی گئی اور اس کو تھانے بلایا گیا پونچھ گچھ کے لیے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے پوسٹر لگائے تھے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، تو ان کے خلاف کسی نے FIR نہیں دی، بلکہ پولیس نے خود ہی FIR درج کری اور ان کو پکڑنے کے لیے نکل بھی چکی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں UP پولیس سے کہ بتائیے، جس کے خلاف ہزاروں FIR درج ہیں، اس پر آپ ہاتھ لگاتے اتنا ڈر کیوں رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو پولیس کا اور جو گورنمنٹ ہے اس کا سرنکشن حاصل ہے، ورنہ وہ کھلے سانڈ کی طرح اب تک نہیں گھوم رہا ہوتا اور ڈاسنا مندر میں ابھی بیٹھا لگاتار بھاشن دے رہا، اس کو ہر جگہ بھیجا جا رہا ہے اور پولیس اس سے ذرا برابر کچھ نہیں کہہ رہی ہے۔ میرے بھائی، اب میں بتا دوں آپ کو، سب سے پہلے آغاز کرنے والا یہی نربھکشی اور یہی جانور تھا کہ جس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ اس کے بعد مفتی سلمان اظہری صاحب جب یہ تمام چیزوں کو برداشت نہ کر سکے تو آپ نے کھلے عام پھر یہ کہا کہ اگر تجھے ہمارے نبی کے بارے میں ایسے اپشبد کہتے ہوئے شرم نہیں آتی تو ایک کام کر، آپ پھر مقابلہ کرتے ہیں اور ایک میدان میں آگ جلاتے ہیں، دیکھتے ہیں اگر تو جل گیا تو تیرا دھرم بیکار ہے اور تیری اس گندی زبان سے جو تو آج بک رہا ہے یہ سب کچھ تیرے ساتھ چلا جائے گا، تو جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اور یقین اب تک جتنی بار بھی کفر اور ایمان کا جب بھی مباہلہ ہوا ہے، مناظرہ ہوا ہے، ڈیبیٹس ہوئے ہیں، تو ہمیشہ کافر ہی ہارے ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ہارتے رہیں گے۔ اس لیے کہ یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ پاور ہے، اللہ رب العزت نے ان کو دے رکھی ہے۔ بہرحال اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے چیلنج کیا تو سب سے پہلے ایک چھوٹا سا کیڑا باہر نکل آیا 5 دن کے بعد، اور اس کیڑے نے کہا کہ مجھے یہ چیلنج ایکسپٹ ہے۔ مفتی سلمان اظہری نے کہا میں تجھ سے باتیں نہیں کر رہا ہوں، تو 2 روپے کا کیڑا ہے، ایک کام کر، تو اگر آنا چاہتا تو آ، میں تیرے مقابلے میں اپنی چپل ڈالوں گا، میری جوتی بھی اس میں آگ میں نہیں جلے گی تیرے مقابلے، اگر تجھ میں دم ہے تو اپنے باپ کو بلا کے لے کے۔ آپ نے یہ کہا تو اس کے بعد آخر میں 7ویں دن، کیونکہ 8 دن کا چیلنج تھا، تو آخری دن اس نے اپنے دھرم کی لاج رکھتے ہوئے اس نے اس چیلنج کو ایکسپٹ کیا، کس نے؟ نربھکشی نرسنگھنن نے ایکسپٹ تو کر لیا۔ اس کے بعد جیسے ہی مفتی سلمان تک یہ ویڈیو پہنچا تو آپ نے 2 گھنٹے کے اندر بغیر کسی غور و فکر کے، کیونکہ دیوانہ جو ہوتا ہے نا، وہ دیوانے کا مسئلہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ میں آپ کو 2-3 باتیں کہہ کر سنا دوں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دیکھیے، کہتے ہیں آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، خرد والے ابھی تک مصلحت بی میں الجھے، وہ جا پہنچا سرے منزل جسے دیوانہ کہتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق،
عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، عقل والوں کے دماغوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ اور سنو، دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ سمجھو، دیوانہ بہت سوچ کر دیوانہ بنا ہے۔ تو بہرحال مفتی سلمان اظہری نے 2 گھنٹے کے اندر ویڈیو ریکارڈ کر کے کہا کہ ٹھیک ہے، تو نے میرا چیلنج قبول کر لیا ہے تو میں تجھے ڈیٹ بھی فائنل کر دیتا ہوں۔ پھر آپ نے 17 رمضان المبارک، جس کو کہتے ہیں جنگ بدر، یوم الفرقان کا تھا، اس دن آپ نے اس کو مخصوص کر دیا اور آپ نے کہا اجازت تو لے گا، کیونکہ جتنی گورنمنٹ بیٹھے سب تیرے باپ ہیں، اگر اب باپ نہیں ہوتے تو آج تک تو کھلے سانڈ کے نہیں گھوم رہا ہوتا۔ بہرحال اجازت تیرے ہوگی، سارے معاملات تیرے ہوں گے اور میں 17 تاریخ کو آؤں گا رام لیلا گراؤنڈ کے اندر۔ اب دیکھیے اس نر بخشی نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، مگر اس کے باوجود اس کا دل مطمئن نہیں، اس کو پتا کہ مجھے جل کر مر جانا ہے۔ اب یہ خاموش ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس کے بہت سارے ویڈیوز آئے، مگر اس نے مفتی سلمان تک کا نام نہیں لیا اور بس الٹی سیدھی بکواس کر رہا ہے قرآن کے خلاف، نبی کے خلاف۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، پھر اس نے ایک کام کیا، دیکھیں ABP نیوز تو اب اس بات کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس کو وہ انٹرنیشنل میڈیا اس کو سب دیکھتے ہیں، تو اس نے بھی اس کی ذمہ داری نہیں لی اور آج تک چینل نے بھی نہیں لی، زی نیوز وغیرہ نے بھی نہیں لی۔ اب اس نے یہ ذمہ داری ایک ایسے خطرناک آتنکوادی کو دی ہے جس چینل کا نام ہے سدرشن نیوز۔ یہ تو بالکل کھلے عام بکا ہوا اور بالکل آتنکوادیوں کا چینل ہے، اس میں کھلم کھلا اسلام کے خلاف بکواس کی جاتی ہے۔ کئی مرتبہ اس وحشی درندے نے، بھینسے نے اب تک معافی مانگی ہے اور یہ ہمیشہ سے اسلام کے خلاف بھونکتا رہتا ہے۔ تو سدرشن چینل والے جو سریش ہے، اس کو ذمہ داری کی، اس نے 55 منٹ تک لگاتار مفتی سلمان اظہری کے خلاف بکواس کی ہے اور اس نے ہندوؤں سے کہا کہ ان کے خلاف FIR درج کرو، ان کو فوراً جیل میں ڈالو۔ جانتے کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ اگر 17 رمضان آ گیا اور 30 اپریل آ گئی تو پھر ہمارا جو دھرم ہے وہ خطرے میں آ جائے گا اور مفتی سلمان اظہری کے ساتھ جب مباہلہ ہوگا، اگنی پریکشا ہوگی، تو جو نربھکشی نرسمہانند ہے یہ تو جل کر خاکستر ہو جائے گا، یہ ظالم ختم ہو جائے گا اور اسلام کی حقانیت ثابت ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ان لوگوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے، ان کے گھر بار بار پولیس بھیجی جا رہی ہے، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے تاکہ یہ ڈر کے مارے اپنا جو یعنی مباہلے کا چیلنج ہے اس کو واپس لیں۔ آج میری تمام مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے، اگر آپ ان کا ساتھ نہیں دے سکتے، اگر آپ ان کے حق میں ایک لفظ نہیں بول سکتے تو پلیز اپنی گندی زبانوں کو بند رکھیں۔ علماء، مشائخ، پیران عظام سب سے گزارش ہے کہ آپ سب ان کا ساتھ دیں، اس لیے کہ اس وقت آپ کی دعاؤں کی ان کو ضرورت ہے، آپ کے ساتھ کی ان کو ضرورت ہے۔ اگر آج آپ نے ان کو تنہا چھوڑ دیا تو یہ جو RSS اور بجرنگ دل کے اشارے پر کام چل رہا ہے، اس سے ہمیں بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی، میری یہ گزارش تمام لوگوں تک پہنچا دیں۔ اس وقت مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو یہ اپنے چنگل میں پھنسانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور ان کے اوپر چاروں طرف سے شکنجہ کسا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں مسلمان اگر ان کو تنہا چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ مذہب اسلام کا مسئلہ ہے، مفتی سلمان اظہری کا کوئی پرسنل میٹر نہیں ہے، لہٰذا میری آپ سے بہت ہی مخلصانہ گزارش ہے، اس کو تمام خانقاہوں، تمام پیران عظام تک پہنچا دیں کہ وہ لوگ اب آنکھیں بند کر کے مفتی سلمان اظہری صاحب کا ساتھ دیں۔ امید یہ قوی ہے کہ یہ دیوانہ انشاءاللہ اسلام کی جیت میں ایک بہت ہی بڑا کردار ادا کرنے والا ہے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ آج تک لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ علامہ خادم پاکستان میں ہی ہے، ہندوستان میں کوئی نہیں ہے۔ میں آج ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں آج علامہ خادم حسین رضوی کا ایک غلام ہندوستان کی سرزمین پر مل چکا ہے۔ یہ ویڈیو آگے پہنچا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔